یہ تو اب سب کو مثال سمجھ آ گئی ہوگی نا، سب کو سمجھ آ گئی ہوگی نا. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کو نماز نہیں آتی، نماز کا طریقہ نہیں آتا، یہ نہیں پتا کہ ہم اگر دوسری رکعت میں بھول گئے، بیٹھنے تک کھڑے ہو گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے. 2-4 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 پڑھ دی، 3 پڑھ دی، تو ہم نے کیا کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہے. پوچھنی ہم نے اس لیے نہیں آئی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ اتنا بھی تجھے پتہ نہیں، 50 سال میں لگا، 60 سال میں تجھے اتنا بھی پتہ نہیں لگا. تو شیطان کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، عزت بچا کے بیٹھ جا. اس کو پتا ہے کہ جب صحیح پڑھے گا نہیں تو اس کو قیامت میں ملے جب شرے کو، کیا یہ میرے ہی ساتھی بن جائے گا؟ تو ہم نے شیطان کا ساتھی بننا ہے یا رحمان کا؟ بولو، اللہ کی مانی ہے یا شیطان کی مانی ہے؟ تو کوشش کرو گے اپنی نمازوں کو سیدھا کرنے کی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز درست نکل آئی اس کے سارے اعمال ٹھیک نکل آئیں گے. جس کی نماز غلط ہو گئی اس کا کوئی عمل بھی بعد میں ٹھیک نہیں نکلے گا. تو نماز ٹھیک کریں گے سب حضرات؟ کریں گے ٹھیک؟ اور اللہ سے جو ہم سے گناہ ہو گئے ان کی توبہ کریں گے اللہ سے؟ بولو، کریں گے توبہ؟ پکی توبہ. یہ وعدہ کرو کہ آج ہم یہاں سے اٹھیں گے نا تو ہم یہاں سے اللہ سے توبہ کرتے جائیں گے. توبہ کریں. 2-3 اور باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ سمجھاؤ آپ لوگوں کو. ہے کڑوی، ہے کوڑیاں گلا، کوڑی گل سمجھنا چاہتے ہو؟ ہضم کر رہے سو، کوڑی گل برداشت کر رہے سو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یحل للمؤمن ان یحجر اخاه فوق 3 لیال، کہ جو بغیر کسی وجہ کے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ ناراض رہے، وجہ کے ناراض رہے، یا حد الامکان بندہ کسی سے ناراض ہو، اپنی پوری کوشش کر لے کہ میں جو ہے اس سے راضی کرنے کی کوشش کر لے، اور وہ ہو بھی حق پہ اور وہ کوشش بھی پوری کر لے، پھر آگے والا اس کی بات نہ مانے، تو یہ تو بری و ذمہ ہو گیا کہ یا اللہ میں تو اس زمرے میں نہیں آتا، میں نے تو اس کو منانے کی کوشش کی، یا اللہ یہ مانتا نہیں ہے. تو اب یہ تو بری و ذمہ ہو گیا جو آگے ہر دھرمی پہ اڑا ہوا ہے وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا مجرم وہ بن جائے گا. تو ہمارے یہاں شہروں میں کم ہوتا ہے، دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں نا ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ناراضیاں کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے دیہاتی لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من سکن البادیہ فقد جفا، جو لوگ دیہاتوں میں رہا نا وہ سخت دل ہو گیا. ہمارے سخت دل اسی طرح ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم اڑ جاتے ہیں، بھائی یہ تو ایسے ہوگا ہی نہیں، ہم نے ایسے کرنا ہی نہیں ہے، ایسے ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. اچھا ایک اور بڑی بات ہے، ایک اور عجیب سی بات. ہمارے اندر جب بھائی آتی ہے نا، بندہ بڑا ہو تو عقل مند ہوتا ہے یا چھوٹا ہو تو عقل مند ہوتا ہے؟ بولو، چھوٹا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر عقل ہے نہیں ہے. جیسے جیسے بڑا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ عقل مند بن رہا ہے، اس کی عقل میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ سمجھدار ہو رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بڑا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی عقل بڑھتی جاتی ہے. لیکن ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا، اعمال ہمارے جو کرتوت ہوتے ہیں، ہمارا جو کردار ہوتا ہے، وہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ تو چھوٹا تھا تو عقل مند تھا، جیسے بڑا ہو رہا ہے تو بے وقوف ہو رہا ہے. بڑا ہو رہا ہے تو بے وقوف ہو رہا ہے. بھائی کیوں؟ اب یہ محلے کے بچے ہیں نا سارے، یہ چھوٹے ہیں، سارے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں، سمجھ آئیے، ایک دوسرے سے دوستی ہے، بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو جب یہ جیسے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں نا، بڑے، اب ایسا ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہو رہا تو سمجھدار ہو رہا ہے. یہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ وہی جو بچپن میں اکٹھے کھیلتے تھے نا، اب بڑے ہو رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب ہم اس کو بندہ کیا کہے کہ چھوٹا ہوتا ہوا تو بے وقوف تھا، نہ سمجھدار تھا، اب تو بڑا ہو گیا تو تجھے اس دوستی کو پکا کرنا چاہیے تھا، بھائی چارے کو پکا کرنا چاہیے تھا. جس کے ساتھ تیری دوستی نہیں تھی اس کے ساتھ بھی تجھے اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے تھا. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، ہماری آپس میں ایک دوسرے سے وہی جو بچپن میں دوست تھے اب ان کے ساتھ ہماری دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ تو پھر آپ میں کیا کہوں اس کو کہ جب چھوٹا ہوتا ہے انسان اس وقت وہ سمجھدار ہوتا ہے، جب بڑا ہو گیا اس وقت سمجھدار. بڑا ہو گیا جس نے بڑے ہو گئے جو ہے کسی چیز کو سامنے نہیں رکھا، آپ اپنی زندگی کو سامنے
اور اسی طرح جو ہے اپنا جو رشتہ دار ہے کسی کا وہ ایک دوسرے کو معاف کر دے. عقل مندی والی بات تو یہ ہے کہ میری وجہ سے قیامت کے دن کوئی جہنم میں نہ چلا جائے. اگر میری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی اللہ بخش کو اس کو جنت میں بھیج دے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہماری وجہ سے کوئی جہنم میں چلا جائے یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہم نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں سنا آپ بتا دیجئے اگر کسی کو جو ہے کوئی جنت میں بھیجنے کا سبب بن جائے تو وہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے یا بربختی کی بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس سے بڑی اور کون سی نیک بختی ہوگی تیرے لیے, کون سی سعادت کی بات ہوگی کہ تیری وجہ سے اللہ رب العزت ایک بندے کو جنت میں بھیج دے, جنت میں بھیج دے. تو جنت میں تب جائے گا جب ہم اس کو معاف کریں گے. اگر ہم کہیں کہ کسی نے ہمارے اوپر ظلم کر دی, زیادتی کر دی, ہم اس کو لے کے بیٹھ گئے میں تو تجھے قیامت تک معاف نہیں کروں گا, تو قیامت کے دن اللہ اس سے اس کا حساب و کتاب لے گا یا نہیں لے گا؟ جب ہمارے معاف ہم نے نہیں کیا اللہ اس کو پکڑے گا کہ تو نے اس کے اوپر ظلم زیادتی کی تھی, یا اللہ کہے گا اس کو تجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا, اور اسی حساب و کتاب میں پھنس کے وہ جہنم میں چلا گیا تو ہماری وجہ سے ہی نہیں جائے گا, ہماری وجہ سے ہی ہے نا. ہمیں شریعت کہتی ہے کہ معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, لیکن ہم کہتے ہیں کبھی نہیں معاف کریں گے. یہاں میں ایک چھوٹا سا آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے نا آپ کو بتاتا ہوں. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ معافی بھی اللہ اجر کتنا دیتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے ولی تھے, بڑے بزرگ تھے. کیسے بزرگ؟ تو لکھا ہے کہ جب وہ توبہ کے لیے نکلے نا, اب توبہ کے لیے جا رہے تھے, راستے میں اللہ کا ولی آ رہا تھا, اس کے ساتھ مل کے چلنے لگے. گھر سے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اب پکی اللہ سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ گناہ نہیں کروں گا, اللہ کی اور اللہ کے نبی کی ایک طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا. چل پڑا, ایک راستے میں بزرگ جا رہا تھا, اس کے ساتھ چل پڑا. اوپر سے بادل آیا, بادل میں دھوپ نکلی ہوئی تھی, بادل نے ان کے سروں کے اوپر سایہ کر لیا. اب وہ دونوں جا رہے ہیں, جب راستہ جدا کرنے کا وقت آیا نا, اب اللہ کا ولی جو تھا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بادل تو میری وجہ سے آیا, میں تو بڑا نیک بندہ ہوں, تو وہ سوچ رہا تھا بادل میری وجہ سے آیا. لیکن اب ایک وقت آیا کہ عبداللہ ابن مبارک نے دوسری طرف جانا ہے, اللہ کے ولی نے دوسری طرف جانا ہے. عبداللہ ابن مبارک جب ادھر مڑا نا, وہ بادل عبداللہ ابن مبارک کی طرف مڑ گیا. اس نے توبہ کی نہیں, توبہ کا پکا ارادہ کر لیا تھا. تو اللہ نے کیا کیا کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے, میں بادلوں سے اس کے اوپر سایہ کر دیتا ہوں. اس وقت اللہ کے ولی کو پتہ چلا کہ یار یہ عبداللہ ابن مبارک کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے بادل اس کے اوپر سایہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, میری نیکیوں کی وجہ سے میرے اوپر سایہ نہیں کیا. تو کیا پتہ چلا, نیکی کا اس نے ارادہ کر لیا اور توبہ کا ارادہ کر لیا, کہ توبہ کی نہیں ہے, اللہ اسی وقت اس کے اوپر مہربان ہو گیا. اور یہی عبداللہ ابن مبارک بہت بڑا اللہ کا ولی بنا, کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا, ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی, جب آنکھ لگی تو مجھے اللہ رب العزت نے خواب میں 2 فرشتے بھیج دیے. میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک میرے دسار کی طرف, ایک میرے پاؤں کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے سوال کرتا ہے, وہ موسم حج کا تھا, حج بھی ختم ہوا تھا. ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ پتا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے. اس نے کہا 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا. دوسرے نے مجھ سے سوال کیا کہ 6 لاکھ آدمیوں میں سے کتنے لوگوں کا اللہ نے حج قبول کیا. اس نے کہا ایک کا حج بھی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ قبول کرتا. اس نے کہا کہ اچھا پھر ساروں کے پیسہ, ساروں کی محنت ساری کی ساری ضائع چلی گئی. وہ کہتا ہے نہیں, ان سارے کا اللہ نے حج بھی قبول کیا, لیکن کسی ایک بندے کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے ان 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا. اس نے کہا کہ وہ کون بندہ تھا. اس نے کہا کہ فلاں بندہ تھا, اس کا نام بتایا. اس نے کہا وہ کہاں کا رہنے والا تھا. اس نے کہا فلاں ملک کا رہنے والا تھا, فلاں جو ہے علاقے کا رہنے والا تھا. اس نے کہا اچھا اس کی وجہ سے 6 لاکھ حج قبول کر لیا. عبداللہ ابن مبارک کی آنکھ کھلی اور حیران پریشان ہے. فوراً سواری پہ سوار ہو کے اس ملک میں گیا, اس علاقے میں گیا, اس آدمی کو ڈھونڈا کہ وہ آدمی ہے کون سا. ڈھونڈتا جب اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے, وہ موچی ہے, جوتے سلائی کر رہا ہے چوک میں بیٹھ کے. موچی ہے, جوتے سلائی کر رہا ہے. کہاں بیٹھ کے؟ چوک میں بیٹھ کے. کس کے جوتے؟ چودھریوں کے جوتے, ذمہ داروں کے جوتے, بڑے لوگوں کے جوتے. تو بڑے لوگ کو حج کرنے کے لیے بھی بہت
کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کوئی اللہ کے بندے تو اس کو چھوٹا عمل سمجھ رہا ہے، یہی تو تیرا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ آدمیوں کے ہاتھ کو قبول کر دیا۔ لیکن ایک ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ساری زندگی